السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے ہم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ڈیلی بیسس پہ ہم ڈسکس کیا کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کے میننگز اور اس کی مختصر تفسیری معانی۔ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، آپ سب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ کو آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے میننگز اور مطالب کو جانتے ہیں، تو یقیناً آپ کی جو نماز ہے اس میں خشوع و خضوع آئے گا۔ تو آئیے آج ہم یہ پہلی آیت کریمہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدو کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ دیکھیں، لفظ ایک ہے الحمدو، لیکن مطلب اس کے دو ہیں، تمام تعریفیں۔ تو وہ کیسے کہ الف لام کا میننگ الگ ہے اور حمد کا میننگ الگ ہے۔ دیکھیں، یہ الف لام ہے، الف لام کا باقاعدہ ایک عربک میں کانسیپٹ ہے۔ حمد ایک لفظ ہے، حمد، تو یہ در حقیقت دو چیزیں ہیں، الف لام اور حمد۔ تو یہ کیوں نہیں حمد للہ، حمد کے شروع میں الف لام کیوں آیا؟ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ الف لام کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے سیم انگلش کے اندر وہی کانسیپٹ ہوتا ہے دا کا، دا۔ دیکھیں، بک کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور دا بک ایک خاص کتاب۔ اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کتاب تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، لیکن اگر کہتا ہوں الکتاب، الف لام لگا دیا الکتاب، تو اس کا مطلب ہو جائے گا خاص کتاب۔ تو الف لام بیسیکلی کس کے لیے آتا ہے کہ ایک عام چیز کو خاص کر دیتا ہے، کامن کو پراپر ناؤن کر دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے۔ سیم از دا کیس ود دس دا، یہ دا جس کو انگلش میں آرٹیکل کہا جاتا ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے کہ کامن کو پراپر کر دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے انگلش کے اندر۔ یہاں پہ الف لام کس میننگ میں آیا ہے؟ یہاں پہ جو الف لام کا میننگ ہے وہ ہے تمام، تمام۔ عربک میں اس کو کہا جاتا ہے استغراق۔ استغراق کا مطلب تمام، یہاں مطلب ہے تمام تعریفیں۔ تو یہاں پہ الف لام گویا کہ ایک پلورل کے میننگ میں آیا ہے، پلورل۔ یہ بات یاد رکھیں، انگلش کے اندر یہ جو دا ہے یہ بھی پلورل کے لیے آ جاتا ہے۔ ان دونوں کو کمپیئر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عام طور پہ الف لام اور دا کا کنسپٹ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ یہ سیم ہے۔ دیکھیں، آپ پور کی انگلش کیا بناتے ہیں؟ پور کا پلورل جمع کیا بناتے ہیں؟ پورز نہیں، آپ کہتے ہیں دا پور۔ اسی طرح جب آپ نے رچ کی جمع بنانی ہو تو آپ ریچز نہیں کہتے، آپ ای ایس نہیں لگاتے، بلکہ آپ کہتے ہیں دا رچ، دا پور۔ تو دا جو آرٹیکل ہے وہ بھی انگلش میں جمع کے لیے آ جاتا ہے۔ الف لام استغراق کے لیے ہے، استغراق مطلب ہے تمام، تو اس کے اندر بھی پلورالٹی کا کنسپٹ ہے، تمام تعریفیں۔ تو الف لام کا مطلب تمام اور حمد کا مطلب تعریف، تو مل ملا کے ترجمہ ہو جائے گا تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو لام ہے یہ لام پریپوزیشن ہے، اس کو انگلش میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے۔ لام کیا ہے؟ یہ فور اللہ۔ اس لام کو عربک میں کہتے ہیں جار، اور حروف جارہ وہ حروف جو جارہ کہلائیں، جو جر دیں، جر کا مطلب زیر ہے، للہ۔ اس لام نے لفظ اللہ کے آخر میں زیر دے دی ہے۔ انگلش میں ان کو پریپوزیشنز کہتے ہیں، عربک میں ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ تو یہ لام بھی حرف جار ہے۔ المالو کہا جاتا ہے عربک میں المالو لزید، کہ مال زید کے لیے ہے، تو لام کا مطلب کے لیے ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ لام کس کے لیے آتا ہے؟ للتخصیص، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو ان شارٹ کی آپ لام کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اس کو بڑے آسان انداز سے ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم رب العالمین کو ڈسکس کریں گے۔ تو بالکل یہ مختصر سے ٹاپکس اور لیکچرز ہوں گے تاکہ آپ اس طرح فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کے لیکچر سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ لٹل تھنگز ان لائف برنگ بگ چینجز، چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں بڑی تبدیلیاں لے آتی ہیں۔ لٹل ڈراپس آف واٹر میک گریٹ سیز، چھوٹے چھوٹے جو بارش کے قطرے ہیں ان سے دریا اور سمندر بن جاتے ہیں۔
تو اگر آپ آدھی آدھی آیت کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ من الآن فصاعدا ود دا پیسج آف ٹائم آپ بہت سی اس طرح کی چیزوں کو سیکھ جائیں گے. جزاک اللہ خیرا.